الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا وغاثنا وغياثنا ومغيثنا ومأوانا وملجأنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مختصر نذرانہ حمد اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں کروڑا درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم و ناظرین محتشم، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ جاری ہے اور اس مہینے کی 27ویں شب معراج جو انشاءاللہ ہم بھی اور دنیا میں بھی ہر سنی اپنے اپنے اسٹیج پر ممبر پر اس کی فضیلت اور اس کی شان بیان فرماتے ہیں علماء، اور یہی الحمدللہ ہمارا وتیرہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس شب معراج کے بارے میں. چونکہ یہ واقعہ شب معراج بہت طویل ہے، یا میں یہ کہوں کہ بہت ہی طویل ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ 2 جمعوں میں اس کا خلاصہ پیش کر سکیں. پورے واقعے کے لیے تو کئی جمعے چاہیے، لیکن خلاصہ پیش کر سکیں. میرے دوستوں بزرگوں، تمام انبیاء کرام کو معجزات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، لیکن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا. اور معجزے بھی کیسے؟ سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید کا نزول ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پر. یہ بہت بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد جو معجزہ مفسرین نے بیان کیا وہ ہے
معراج، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے واقعے کو دوسرے نمبر پر معجزہ بڑا بیان کیا گیا، اور واقعی بہت بڑا معجزہ ہے. تو اس کی انشاءاللہ تعالی پس منظر آج اس جمعے میں، اس کی حقیقت اور اس کی حکمت، اگر ہوا وقت انشاءاللہ تو شروع آج کے سفر، اس سفر کو، سفر معراج کو آج ہم کریں گے، اور اگلی دفعہ مکمل اگلے جمعے انشاءاللہ اس نورانی سفر کا بیان ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں، اس سفر معراج کی پس منظر کیا ہے؟ جس سال سفر معراج ہوا اس سال کو کہتے ہیں عام الحزن کا سال، غموں کا سال. اس سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار بظاہر صدمے اور غم جھیلنے پڑے. خاص کر کے ہجرت سے تقریباً 1.5 سال پہلے، 1 سال کچھ مہینے پہلے یہ معراج کا واقعہ رکوع پذیر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ. لیکن اس سے پہلے 10 سال سمجھیں آپ، 10.5 سال سمجھیں، جو کافروں نے ظلم کیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، وہ کتابوں میں موجود ہے، ہم بیان بھی کرتے رہتے ہیں، سب بیان سنتے ہیں آپ، کہ کس قدر صحابہ پہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی، کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا کئی سالوں تک. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی بہبود کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے صحابہ نے بھی کسر نہیں چھوڑی، اور کئی جانیں قربان ہوئی. بلال، حضرت بلال کا واقعہ، حضرت عمار، مطلب بے شمار واقعات اس زمین میں آپ سمجھ سکتے ہیں. اتنی تکالیف. اور پھر عام الحزن کیوں اس سال کو کہا؟ کہ اس دوران، اسی سال ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال شریف ہوا، جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، آپ ان سے بھی محبت کرتے تھے، اور آپ کی پہلی وائف تھیں. اور وہ جو جس طرح انہوں نے اسلام کی خدمت کی اور آپ کا ساتھ دیا، جب ان کا ساتھ چھوٹا تو ایک صدمہ یہ بھی تھا، پھر ایک اور صدمہ آپ کے چچا ابو طالب کا، جو آپ کی کفالت کرتے تھے محبت سے بظاہر اور آپ کا ساتھ دیتے تھے ہر کام میں، ان کا بھی وصال ہوا. تو یہ غم تو مفسرین نے لکھے کہ یہ جو پس منظر تھا، یہ تو تھا کہ حضور علیہ السلام بہت رنجیدہ تھے. لیکن انہی دنوں میں ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے جہنم کے بارے میں پوچھا، مجھے جبریل بتاؤ جہنم کیا ہے، دوزخ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی خطرناک جگہ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا آگ خطرناک زیادہ، اور پھر شعبے اس کے 7 درجے 7 اس کے، اور پہلے درجے میں فلاں منافق، پھر مشرک، پھر غیر مسلم، جوز، یہودی، نصارہ، اس طرح لیول کر کے آپ نے 6 تو بیان کر دیے، 7 درجے تھے نا، 6 دے بیان کر دیے، 7ویں پہ رک گئے میرے جبریل علیہ السلام. تو سرکار علیہ السلام کچھ دیر تحمل کر کے فرمایا، جبریل کیا بات ہے، 7واں کیوں نہیں بیان کر رہے ہو؟ 6 تو کر دیے، سمجھ میں آ گئے، 7واں کیوں نہیں بیان کر رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ میری زبان میں بتا نہیں سکتا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بولا نہیں کرو، جب پورا کیا تو 7واں بھی کرو. تو جبریل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7واں جو درجہ ہے اس میں آپ کی امت کے گناہگار جائیں گے. اللہ اکبر. بس یہ سننا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنسو نکلے اور آپ کا دل ملول ہوا. اور یہی کچھ دن تھے آپ ملول ہی رہے، بولے یہ کہ میری امت دوزخ میں جائے گی، اور یہ ایک درجہ یہ بنا گیا. ایک یہ بھی خاص ملول علماء کرام نے نقطہ رقم فرمایا، لکھا مفسرین نے، تقریباً تمامی مفسرین نے سیاستہ کی کتاب، یعنی بخاری سے لے کے ابن ماجہ اور جامع ترمذی سے لے کے مشکات اور جتنے محدث ہیں نا، یہ باب المعراج کے اندر تو آپ تفصیل پوری پڑھیں گے. تفصیل میں میرا حوالہ بھی اس لیے نہیں دے سکتا کہ کوئی ایک نہیں ہے کہ میں آپ کو 1-2 حوالے دے دوں، نہیں، ماشاءاللہ یہ تو معراج کا واقعہ تو ہر مفسر نے بیان فرمایا اور ہر محدث نے. لیکن یہ جو پس منظر بیان ہوا، اس کے نقطے بیان ہو رہے ہیں ابھی.
اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا رنج ہوا، دل اتنا ملول ہوا کہ ایک رات اسی سوچنے میں، اسی رنجیدگی میں آپ اپنی کزن ام ہانی اور مولا علی کی بہن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر گئے اور کمرے میں جا کر آرام فرمائے. رات کا وقت تھا. یہ ہے پس منظر معراج کا. ٹھیک ہے. پھر اللہ رب العالمین نے جب اپنے محبوب کو ملول دیکھا، رنجیدہ دیکھا، تو میرے رب کو کم منظور ہو کہ میرا محبوب رنجیدہ ہو. پھر یہ اعلان معراج آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اس سے پہلے آپ معراج کی اب دیکھیں حقیقت، میں نے پس منظر بیان کیا، اور پھر واقعہ انشاءاللہ وقت کے حساب سے آگے چل کے ہم پورا کریں گے جتنا ہو سکا. آج زیادہ ٹائم نہیں، لیکن اگلے ہفتے مکمل انشاءاللہ معراج کا ہی وہ شب ہے تو ضرور کریں گے. تو وہ نبی، اب دیکھیں معراج، علماء کرام لکھتے ہیں معراج کہاں سے کہاں ہوا. قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی سبحان اللہ اکبر، ذکر کیا پاک ہے وہ ذات. پہلا ہی لفظ جو ہے نا اس سفر کا، اللہ نے پاک کا کر کے کیا زبردست علماء اکرام نے اس پر کلام کیا ہے. آپ کتابیں بھر ڈالی جو آپ پڑھتے رہتے نا، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ کہو. اللہ، اس پر تو جنتوں کے باغ ہیں صرف سبحان اللہ کہنے میں. اور یہ سبحان الذی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت طلحہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ اللہ کو کون سا لفظ، ابو ہریرہ دوسری حدیث میں کون سا لفظ پسند ہے؟ یہ جملہ حدیث میں آپ کو جوڑ رہا ہوں. پہلے حدیث میں پوچھا اس کی تفسیر کیا ہے؟ سبحان کی یا رسول اللہ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سبحان کے معنی ہیں ہر عیب سے پاک. مفہوم پیش کر رہا ہوں، ہر عیب سے پاک. ظاہر اللہ رب العالمین جل شانہ وہ اپنے لیے سبحان کہے تو پھر. اور ایک حدیث میں فرمایا ابو ہریرہ کی جو راوی ہیں، آپ نے فرمایا سبحان کے معنی ہیں اللہ کو کون سی چیز پسند ہے سب سے زیادہ؟ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سبحانہ و بحمدہ، سبحانہ و بحمدہ. کوئی یہ پڑھتا رہے، اگر 100 مرتبہ تو پورا دن میں پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ اتنا مہربان ہوتا ہے اس سبحان کے نام پہ. تو سبحان الذی. اب دیکھیں ہم جو بات کر رہے ہیں حقیقت، معراج جو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ حقیقت کیا ہے معراج کی. وہ تو وہی جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کیا ہوا، کیا معاملہ ہوا. ہاں حکمت پہ مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے. آج ہم حکمت تھوڑا سا سمجھ رہے ہیں وہ سمجھیں گے. حکمت کیا ہے میرے دوستو؟ معراج شریف کی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا ہے؟ تو میں سبحان کے ذکر کرتا ہوں. اس میں آپ پہلے یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ دنیا کا سفر کریں، لیٹ سے آپ ورلڈ ٹور پہ جائیں اور آپ کتاب لکھیں، تو مجھے آپ بتائیے کتاب کون لکھے گا؟ آپ خود جو جائے گیا ہے وہی لکھے گا نا یار، ہے. اور وہ تو نہیں لکھے گا جو آپ کو ہسٹن پہ بلا رہا ہے، کوئی آپ کو جرمن میں بلا رہا ہے، فرانس میں آپ کا کوئی میزبان ہے، یار آؤ میرے گھر پہ 4 دن رکنا، اور وہ آپ کا سفر نامہ لکھے. ایسا تو ہوتا نہیں دنیا میں. دنیا میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ سفر لکھنے والا خود وہ ہوتا ہے مسافر جو سفر کیا ہوا. لیکن خدا کی قسم قربان جائیے رب کریم کی، وہ جانتا تھا نا یہ سفر ہی ایسا ہے کہ اعتراض کرنے والے کی زبانیں کھلیں گی، سب ابو جہل بن جائیں گے، بلکہ ابو جہل سے بھی بدتر بن جائیں گے کہ اعتراض کریں گے یہ سفر ہوا کیسا. کوئی کیا کہے گا، کوئی کیا کہے گا، کوئی کہے گا نہیں یہ سفر نہیں ہوا، یہ تو خواب میں سفر ہوا. سمجھ رہے نا آپ؟ یہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ میں جو بات کر رہا ہوں، مجھے ضرورت نہیں آج اتنی تفصیل کی گفتگو ہے کہ میں حوالے بھی دوں کہ انہوں نے کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں. کوئی معراج النبی کو نہ ماننے والوں کے آپ نے اپنے آج سے، آپ بھی ماشاءاللہ 30 سے 40 برس کے ہو گئے، آپ دیکھتے آئے معراج النبی کو نہ ماننے. اب کچھ حال اچھا ہوا ہے اس لیے کہ علم آیا، اب دنیا آئی نا، کتابیں آئیں، اتنی کتابیں آئیں ماشاءاللہ. تو اب ان کی دنگ رہ گئی کہ 1400 برس پہلے یہ صحابی نے فرمایا، یہ مل، یہ مبصر. اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو عالم جس نے بیان کیا، جس کے لیے ہم اپنا وزن دیتے تھے، یہ تو بہت بڑا عالم تھا. اور یہی کہہ رہا ہے ابن حجر اسقلانی کہ معراج کیا چیز ہے، اللہ سر کی آنکھوں سے نبی کو دیکھنے والے، یہ ہے اعزاز معراج. میرے دوستو معراج یہی ہے نبی علیہ السلام کی نا. ایسے تو معراج سارے نبیوں کو ہوئی ہے، بہت سارے نبیوں کو ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی ہے، ادریس علیہ السلام کو ہوئی ہے، دیکھا جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہوئی ہے. اور عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام کی معراج تو ایسی ہے، انگریز کہتے ہیں کہ
سائنس کے حساب سے، اب یہ بھی کہتے ہیں انگریز کے حساب سے کہ جب سائنس کہتی ہے، نیوٹن کہتا ہے کہ نیچے والی چیز اوپر جا نہیں سکتی، اڑ نہیں سکتی، جب تک کہ کوئی مشین، کوئی فٹنس، جس طرح راکٹ میں جاتے ہیں اس طرح کے کپڑے نہ پہنے وہ آسمان پہ نہیں جا سکتا. تو یہ بندہ اوپر گیا کیسے؟ پہلی بات یہاں ہی نعوذ باللہ انہوں نے اس پہ اعتراض کیا، ہو ہی نہیں سکتا، نیور نیور نیور. تو ان سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کیسے آسمان پر گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کیسے آسمان پر گئے؟ اگر یہ جواز تو بہت ساری باتیں بہرطور ان سب کو معراج ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوئی، سب کو معراج ہوئی، لیکن جو معراج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، وہ شان، وہ مقام، وہ بلندی، اسی لیے معراج ہے کہ وہ کسی کو عطا نہیں ہوئی کہ سر کی آنکھوں سے دیدار ہو جائے. میرے دوستوں، وہ کسی کو نہیں کیا. بڑے بڑے جید انبیاء کرام ہیں، کہتے رہے نا. اب دیکھیے علماء کرام نے اس معراج شریف کا حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی قرآن پاک میں. حکمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو سبحان میں نے تھوڑی تشریح کی، پاک ہے وہ ذات، یعنی سفر بیان کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سفر کر رہا ہے، لیکن یہاں اللہ اکبر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بیان نہیں کر رہے کہ میں نے سفر کیا، اللہ بیان کر رہا ہے بہاف آف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں، میں لے گیا ہوں، سبحان الذی اسرا، میں لے گیا ہوں اونچائی پر، میں لے گیا ہوں معراج پر. کس کو؟ لیلتن. کب لے گیا؟ لیلتن. لیل کے معنی رات، آپ سمجھتے ہیں، اسرا کے معنی بھی رات کے پچھلے پہر، اور تن کے معنی تنوین ہوتی ہے عربی کے اندر، قلیل کو کہتے ہیں. جب تنوین لگ جائے نا لیلتن تو پھر وہ قلیل ہو گئی، قلیل رات. سفر کتنا بڑا؟ ہزاروں سال لکھا، 18,000 کسی مفسر نے کیلکولیٹ کر کے کہا 18,000 برس لگے اس سفر کے معراج کو دیکھا جائے. کسی نے کچھ ہزار، کچھ، لیکن ہزاروں سال کا سفر. فرمایا کیا کہ مختصر ترین سفر. اور مختصر ترین سفر کیسا کہ حضور علیہ السلام جس دروازے مبارک سے گئے ہیں وہ کنڈی ہلتی رہی، واپس آئے تو وہ ہلتی ہی رہی. لیلتن اس کی تشریح میں فرمایا کہ اس قدر مختصر. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اب فرمایا کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے بارکنا من حولہ، برکتیں دکھائیں گئیں. کس کو؟ میرے محبوب کو. لنوریہ من آیاتنا، اور اللہ نے اپنی نشانیاں دکھائیں. اور آپ نے دیکھا معراج شریف میں حضور علیہ السلام نے کیا کیا نہیں دیکھا، سب ہمیں بیان کر دیا. جنت دیکھی، دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور سدرا، آسمانوں کا سفر کیا، اور اس کے بعد آگے چلتے گئے. اور سب سے بڑی بات تو اللہ اکبر، سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کو کرنا، یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے حکمت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن وجہ کیا تھی کہ حضور علیہ السلام اتنے رنجیدہ تھے تو ایسا کام کر دینا، سرپرائز کر دینا اپنے حبیب کو کہ حبیب خوش ہو جائیں. اور سبحان اللہ، جس کو سب چیزیں مل جائیں اس سفر کے اندر، اللہ کشف عام ہو جائے، اتنا دے دے رب کریم اپنے حبیب کو جس کی کوئی انتہائی نہ ہو. میرے دوستوں، سب چیزوں کا علم عطا فرما دے، اپنے حبیب کو دیدار عطا فرما دے، پھر جو امت کے لیے رو رہے تھے اس کی بخشش کا پروانہ دے دے تو پھر کمال نہیں ہے. اور پھر نماز جیسا تحفہ بھی ہمیں عطا فرما دے امت کے لیے بھی، ایسا نہیں کہ امت پیچھے رہی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ معراج کی حکمتیں. اب دیکھیے معراج کو مفسرین نے لکھا، معراج تین طرح کی. کیسے؟ 3 حصے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں. پہلا سفر ہے مسجد اقصی جو قرآن کی آیت میں ہے. یہ بھی سمجھ لیں آپ، جو معراج کے سفر کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہ مانے وہ کافر ہے. سن لینا، کافر ہے. کوئی بھی سنو جس کو بھی نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ قرآن کی نص ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من، جب قرآن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس کو لے کے مسجد اقصی تک، وہ نہ مانے. حالانکہ دوسری سورہ نجم کے اندر پوری تفصیل ہے، والنجم اذا ہوا میں ما زاغ البصر وما طغى، سب چیزیں اس کے اندر بیان ہے آسمانوں کی. لیکن میں یہ زمین کی بات کر رہا ہوں کہ مفسرین فرماتے ہیں کافر ہے. اور بیت الاقدس سے لے کر اقصی سے لے کر سدرہ تک نہ مانے وہ تقریباً اس کے لیے بارے میں آیا کہ وہ منافق ہے. اور دیگر الفاظ بھی حدیثوں میں آئے. اور پھر آگیا سدرہ سے لے کے لامکان تک، اس میں یہ فرمایا کہ وہ بندہ اگر نہ مانے تو ایمان کی حلاوت سے محروم ہے. یہ 3 شیخیں بیان کی. لیکن بیت المعراج کا سفر نہ ماننے والا آپ کے سامنے ہی ہے، یہ قرآن کی نص سے. میرے دوستوں بزرگوں، اب دیکھیے پہلا سفر
مسجد الاقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کو کہتے ہیں بشریت مصطفیٰ، بشریت مصطفیٰ، یہ سفر بشریت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے۔ دوسرا سفر اقصی سے لے کر سدرہ تک یہ کہہ رہا تھا نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نور ہی تھا نا، وہاں تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، نور نور کے ساتھ جا رہا ہے، نور بھی جا رہا ہے، ساتھ جبریل بھی جا رہے ہیں، فرشتے بھی جا رہے ہیں، نور جا رہا ہے، نور تک پہنچ گیا۔ اب نور کا بھی اینڈ، اب سمجھ رہے ہیں نا؟ اب آپ کو میں بیان کروں، ایک بات بولوں کہ آپ مجھے پوچھے سرکار کی حقیقت کیا؟ کو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہے، اللہ یہاں دیکھو جبریل علیہ السلام رک گئے، اب کیا تھا یہ نورانیت مصطفیٰ، اور سدرہ سے لے کر لا منتہا یعنی لا مقا تک یہ کہلاتا ہے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب جبریل رک جائے وہاں سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ ہے معراج کی کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ لیکن دیکھیں آسمان، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کو معراج ہوئی اقصی کی، میرے سرکار کو معراج نہیں ہوئی اقصی کی، میرے دوستو یاد رکھنا ذہن، اقصی تک، اقصی کو معراج ہوئی میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ آسمانوں تک گئے، لوگ کہتے ہیں آسمانوں پہ معراج ہوئی، نہیں، آسمان کو معراج ہوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ یاد رکھیے اصل معراج تو سرکار کی آپ سمجھ گئے، اللہ رب الہی رب کریم جل شانہ کا دیدار کرنا، یہ ہے حضور کی معراج نا۔ لیکن آسمانوں کو معراج کیسے؟ سنیں، ایک مقالے میں آئے کتاب حدیث میں، کتب حدیث میں آسمان اور زمین کے مکالمے بیان کیے، انہوں نے لکھے، بڑی دلچسپ محبت والی بات۔ آسمان نے ایک دن زمین سے کہا میں تجھ سے عظمت والا ہوں، میں تجھ سے بلند ہوں، میرا نام ہی بلندی پہ، والسماء وما بناها، میں تو بہت اونچا ہوں، تو کیا ہے؟ زمین کہنے لگی میں بچھونا ہوں، زمین پر بچھائی گئی ہوں اس لیے بلند ہوں۔ آسمان کہتا اچھا تو میرے پاس تو چاند بھی ہیں اور ستارے بھی ہیں جو چمکتے ہیں۔ تو زمین کہتی ہے میرے پاس رزق ہے، کھیت ہے، یہاں سے اللہ کی مخلوق رزق کھاتی ہے، یہ میں ہوں زمین۔ چاند کہتا اچھا تو پھر سن، میرے پاس جنت ہے، میرے پاس فرشتے ہیں، حورے ہیں، اور میرے پاس خطیب سدرہ ہیں۔ سمجھ گیا حضرت جبریل؟ خطیب سدرہ ہے میرے پاس، تیرے پاس ہے؟ اب مفسرین اور علماء لکھتے ہیں اس پر کہ وہ چپ ہو گئی زمین۔ سننا بڑا نورانی نقطہ ہے جو میں لایا ہوں، ابھی میرے آسمان کے ذکر پہ آ گئی بات، تو وہ خیر پورا واقعہ ہی نورانی ہے، آپ سنتے رہیں گے، ابھی تو سٹارٹ لیا ہے نا، جب یہ سفر آئے گا تو آپ کو اپنے عقیدے پتہ چلیں گے۔ یہ معراج الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ہے شروع سے آخر تک، اسی لیے یہ ڈرتے بھگتے ہیں، ورنہ تو سب قرآنوں میں ہے، حدیثوں میں موجود ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، اسی لیے ڈرتے بیان کرتے ہوئے، نہیں کہیں یہ پتہ چل جائے گا تو قبر والے کا بھی ہمیں بتانا پڑے گا، قبر میں بھی لوگ زندہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، قبر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، وہاں اقصی کے اندر کہاں سے آ گئے سارے کے سارے مقتدی امام کرنے، اور کہاں آسمانوں پر ذکر، سب نبی سب کو بتا رہے ہیں، ساری باتیں سب بتا رہے ہیں، اور اتنی تیز جا رہے ہیں اور سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنا بھی ثابت ہو رہا ہے، غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کا ہر سنیوں کا ہر عقیدہ اس میں بیان ہو رہا ہے۔ اب سنیے نا، میں کیا بات کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام، ہاں وہ زمین اور آسمان کا مکالمہ، آسمان نے جب کہا نا کہ میرے پاس فرشتے ہیں، جبریل ہیں، اور سدرہ خطیب سدرہ ہیں، جنت ہے تیرے پاس کچھ ہے، اب زمین کی گردن جھک گئی۔ ظاہر ہے اتنی بڑی نعمتیں تو نہیں ہے نا، وہ چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں چپ رہی، لیکن 12 ربیع الاول شریف کو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک ہوئی، زمین نے سر اٹھایا اور کہا او آسمان تیرے پاس سب کچھ ہے، کیا تیرے پاس اللہ کا محبوب ہے؟ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اللہ کا محبوب ہے جو میرے پاس ہے۔ اب آسمان نے سر جھکا لیا کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ ارے سارے مخلوق کے شہنشاہی جب یہاں ہے تو اب جنت کیا؟ جنت کس کے صدقے میں بنی؟ جنت کے مالک تو یہ ہیں، اور بھائی جنت کا مالک جب یہاں ہو تو پھر کیا جنت فرشتے جن کی غلامی کریں وہ میرے آقا علیہ السلام جس در کی غلامی کرے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پھر آسمان نے اللہ رب العالمین سے التجا کی، یا اللہ یہ زمین نے آج دعویٰ کر دیا تو نے اپنا محبوب تو زمین پہ ہی مبعوث فرمایا، ہم کیا؟ تو
تو یا اللہ جب تو نے فرمایا کہ معراج پہ تیرا محبوب آئے گا تو مجھے اجازت دینا کہ میں ان کے قدموں کو چوم لوں. اللہ اکبر. یہ آسمان کی دعا تھی. دیکھیں اب کیا ہوا, کس کی معراج ہوئی, بات سمجھ میں آ گئی, آسمان کی معراج. میرے نبی کی معراج تو لوگ کہتے ہیں نبی کی معراج نہیں, یہ آسمان کی معراج. اب آئیے میرے دوستو بزرگوں, اس واقعے کی طرف چلتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ ایک اعتراض ہے. سب اعتراض مان لیے گئے معراج شریف کے تقریباً فرقے نے. ایک دو فرقے ہیں وہ سب یہ سب میڈیا کے فرقے الٹے سیدھے. کیسے ہو سکتا ہے 5 منٹ 10 منٹ اتنی جلدی, اور یہ اور پھر 10 بہانے کے خواب میں معراج ہوئی. اب ان بدبختوں سے پوچھو خواب میں معراج, خواب میں اگر معراج ہوتی تو ابو جہل شور کیوں مچاتا؟ یہ تو ابو جہل سے بھی ختم بڑھ گئے. خواب میں معراج ہوتی تو ابو جہل نے شور کیوں مچایا وہاں؟ او صدیق اکبر سے تصدیق کر رہے ہیں, سب سے کر رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر خواب تو ابو جہل بھی دیکھتا ہے, وہ خواب میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا سکتا ہے بندہ, ٹھیک ہے نا, وہ سمجھتا ہے خواب تو خواب ہے. اور یہ ابھی تک خواب میں پڑے ہوئے ہیں, حالانکہ بہت سے فرقے تائب ہو گئے ہیں اور مان رہے ہیں, اور وہ بھی معراج مناتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, انشاءاللہ ہمارا عقیدہ سچ جائے تو قبر میں اور حشر میں پتہ چلے گا کہ کون سچا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, ہوا کیا کہ دیدار مصطفیٰ, اب اٹک گئے دیدار مصطفیٰ, اور نے کہا کچھ تو اعتراض رکھے نا. سب تک چلے گئے, ہاں مانا, سدرا تک مانا, سب تک مانا. آخر میں مانتے کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا, نیور. وہ چیلنج کر کے پوری کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, موجود ہے, دیکھیں اب آج بھی لکھ رہے ہیں. وہ ایک حوالہ دیتے ہیں, لا تدرکہ الابصار, اللہ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. بے شک یہ ہمارا ایمان ہے, یاد رکھنا اس بات پہ. اللہ احاطے سے پاک ہے, اللہ شکل و شکل سے پاک ہے, اللہ صورت سیرت سے پاک ہے, بظاہر صورت سے پاک ہے. کوئی دیکھ سکتا نہیں, یاد رکھیے. لیکن ہم میں سے کسی عالم نے, کسی مفسر نے, ہمارے اہل سنت کے کسی بھی اٹھا کے دیکھ لو, کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا احاطہ کیا جا سکتا ہے, نیور. ہاں دیدار کا لفظ آیا ہے کہ اللہ کا دیدار کیا, اللہ کا نظارہ کیا, اللہ کا دیدار کرنا اور چیز ہے, احاطہ کرنا اور چیز ہے. میں مختصر آگے بڑھ جاتا ہوں, ایک مثال دے کے آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے بعد میں, کہ کوئی بندہ آئے قریب سے, دروازہ کھولے اور اس کو سامنے ہی مل جائے وہ صاحب جن کے جاننے والے, وہ دیکھ کے چلا جائے, تو اس نے پورے کمرے کا احاطہ کیا نہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں, وہ تو اس کو دیکھا کہ میرا پیچھے بیٹھا. مثال اور آسان کر دوں, آپ ہتھیلی لیں, احاطہ اور دیدار. ہتھیلی لیں, آنکھ پہ رکھ دیں ایسے, سچ بتائیے اس طرح آنکھ پہ رکھنے سے پوری ہتھیلی آپ کو نظر آئے گی؟ نہیں. ہاں ہتھیلی نظر آ رہی ہے نا. چلیں ایک اور جواب دے دوں, وقت نہیں ہے لیکن سفر ہے نا, اس لیے میں نے کہا آپ کو پورا کر کے پھر سفر بیان کریں دلیل کے ساتھ. اب دیکھیے, بڑی مشہور حدیث ہے, بڑی مشہور, اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے, کسی بھی فرقے کا اعتراض نہیں, اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالی کا دیدار کرایا جائے گا. یس یس ایگری. کوئی بھی چیلنج کر لے, مجھے بتا دے اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا. تو جب اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا تو لا تدرک الابصار والی بات کہاں رہ گئی کہ اللہ تو دیدار سے پاک ہے؟ پھر نہیں, وہ دیدار اللہ اپنی شائن کرائے گا. ایسا نہیں کہ ادراک کر لے گا, وہ اللہ کی شان ہے. ارے آج بھی ہزاروں لوگ, ہزاروں اولیاء کرام دیدار کرتے ہیں رب کا خواب میں. حضرت امام ابو حنیفہ نے 360 مرتبہ اللہ رب العالمین کا دیدار کیا خواب میں. ایسے کئی لوگ ہیں. دیدار سمجھ گئے نا آپ, دیدار کا مقصد کیا؟ تو میں ایک حوالہ نکلا. اب دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں نا, تب ارنی انظر, آئے ہائے, جب دور کے اوپر بار بار تکرار کر رہے, یا اللہ تیری آواز, تیرا کلام, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں اس کی دلیل دے رہا ہوں قرآن سے, کیونکہ کیا فرمایا؟ رب ارنی انظر, یا اللہ تو اپنا مجھے دکھا, دیدار کرا. اللہ نے کیا فرمایا؟ سب کو بتانا, لن ترانی یا موسیٰ. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا, اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. اس کی تفسیر میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. آپ بتا دیجیے, لائیے قرآن پاک میں پڑھوں تو میں بھی اپنی اصلاح کروں. لکھا کیا ہے؟ لن ترانی یا موسیٰ, تو نہیں دیکھ سکتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ہے جو دیکھ سکتا ہے. وہ تو موسیٰ نے بھی سوال کیا, لیکن تو نہیں دیکھ سکتا. اس کا مقصد یہ تھا رب ارنی. میرے دوست بزرگوں, موسیٰ علیہ السلام نے, اب سنو میرے آقا کی شان سنو, بس ایک نقطہ آ گیا ذہن میں. وہ نقطہ یوں ہے کہ میرے آقا کی شان سنیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے جب نور کی تجلی پہاڑ پر دیکھی, کلام کیا,
پھر نور کی جو آنکھیں تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی، اس کا حال کیا تھا، جو اس آنکھ کو دیکھتا تھا اس کی آنکھ نہیں رہتی تھی. خود ان کی وائف کے ساتھ بھی ہوا، قصہ بڑا مشہور ہے، لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں. آپ اندھیری رات کے اندر بلیک اینڈ بلیک پہاڑ دور، کالا پہاڑ سیاہ پہاڑ، اس کے اندر کالی چونٹی رینگتی تھی چلتی تھی، اس کو بھی دیکھ لیتے تھے. نور کی تجلی دیکھنے کے بعد میرے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سجاگتی آنکھوں سے میرے رب کا دیدار کیا ہو، ان آنکھوں کو کیا کہہ سکتے ہو کہ قبر انور سے دنیا کا مشاہدہ نہیں کر سکتے؟ کیا تمہارا عقیدہ یہ نہیں کہ وہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے معراج کا واقعہ سننے والے دل سے جو محبت سے سن رہے ہیں اور درود پاک پڑھ رہے ہیں، کیا ان کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ بے شک دیکھ رہے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو بزرگوں، تو کیا امام اعلیٰ حضرت نے اس کو پورا بیان کیا واقعے کو کہ موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا لن ترانی، اور آپ کو معراج کے لیے کہا ہم خود آ رہے ہیں بندہ بھیجنے تجھے. استقبال، خود کو مہمان بنایا، دولہا بنا کر. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو بولا میرے پاس ملنا ہے نا، پہلے 40 دن تک نوافل پڑھو، روزے رکھو، پھر آنا. اور یا فرمایا ہے جبریل جانا میرے دولہا کو اوپر لے کر آنا. سبحان اللہ، ایسے نہ جانا، سجا کر جانا، بارات لے کر جانا اور جنت کو سجانا، یہ معاملہ تھا نا. تو کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی پہ زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے ہیں. کہیں پہ جوش لن ترانی، کہیں کہیں تقاضے وصال کے ہیں. اللہ اکبر. یہاں تو خود بلایا جا رہا ہے. وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے. دیکھ رہے نا آپ. اب یہ سفر دیکھیں نا، سفر کیا ہے، بس 5 منٹ کے اندر شروع کر دوں، پھر اینڈ اگلے جمعے انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ محبت کے ساتھ سنیے. اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو اس رات طلب فرمایا، یا جبریل. جبریل علیہ السلام فرماتے یا رب جلیل، بولا آ جاؤ، میرا محبوب بہت اداس ہے، بہت غمزدہ ہے، غمگین ہے، رنجیدہ ہے. آج اس کو عرش پر لانا ہے اور تم تیاری کرو. اب وہ تیاری کا حکم دیا جا رہا. پہلے جنتوں کو آراستہ کر دو، سجا دو. اب کسی کو بلا رہے ہیں تو دیکھو وی آئی پی پروٹوکول کیسا ہے. مفسرین فرماتے تمام فرشتوں کو روک دیا گیا تسبیح و تحلیل سے. آپ کو پتا ہر فرشتہ اپنے اپنے کاموں میں مقرر ہے قیامت تک. کہا رک جاؤ، آ جاؤ، سب استقبال کرو میرے محبوب کا. حوروں کو تیاریوں کا حکم دے دیا. اور جبریل کو کہا جبریل اپنے ساتھ، کئی حدیثوں میں 70,000 فرشتے، کہیں زیادہ کہیں کم. بہرطور میں ایک مفسر کی پورے قلم سے بتا رہا ہوں جنہوں نے پورا جوڑ کر بیان فرمایا کہ 4 فرشتوں کو حکم دیا، کیونکہ اس معراج شریف میں حضرت اسرافیل علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل کو حکم دیا پوسٹمون، نو ڈیڈ، نو موت. اب اس عرصے میں کوئی موت، کسی کی روح نہ قبض کرنا. ابھی تو آ جا یہاں محبوب کو لانے کے لیے. اب ان 4 کو بلایا، ہر ایک کے ساتھ 70,000 فرشتے مقرر براتی بن کر نیچے آئے. تقریباً 380,000 آئی تھنک 3,80,000 ہو گئے میرا خیال ہے فرشتے، یا 2,80,000. 2,80,000 فرشتوں کی ٹیم نیچے آئی. بہتر 70,000 بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بہت سی حدیثوں میں 70,000 بھی ہے. بہتر جتنے بھی ہوں ہے تو فرشتے نا. اللہ وہ ایک بھی اور لاکھ بھی، سبحان اللہ. لیکن اللہ چاہے تو کیا نہ ہو. تو ہوا کیا، پھر فرمایا جاؤ، جو جنت میں ہم نے 40 براق رکھے ہیں نا سواری کے لیے معراج شریف کی محبوب کے لیے، جاؤ ان میں سے ایک کا انتخاب کرو. اب سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اور لائے اور دیکھا تو براقوں کو جب اطلاع ملی کہ آج ہم نبی علیہ السلام کی سواری بننے والے ہیں، کوئی ایک ہم میں سے چنا جائے گا، تو سب بہت ہی خوبصورت تھے، مضبوط تھے، توانا تھے، بہت پاورفل تھے، اور ناچ رہے، جھوم رہے ہیں جنت میں کہ آج ہماری سواری خوشی سے. لیکن ایک ان میں کمزور، ذرا بظاہر کمزور کہا گیا. بظاہر کمزور سے مراد کہ اتنا خوش شکل بھی نہیں، وہ کونے میں بیٹھا گھٹنے پہ رہا، سر رکھ کے رو رہا تھا آنسوؤں سے. جبریل، عجیب سا واقعہ ہوتا ہے کہ سارے بیٹھے اور ایک تو اسی کے بعد ہی چلے گئے. جبریل نے کہا ارے بھائی سارے خوش ہو رہے ہیں، تو کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو وہ وجہ بیان کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جانتے نہیں جبریل، تمہیں علم ہے کہ میں 40,000 برس تک
اس نبی علیہ السلام کی سواری کا منتظر تھا. میں دل میں تمنا لے کے بیٹھا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرا نام لے گا, میں جاؤں گا. لیکن یہاں میں نے دیکھا کہ مجھ سے بھی زیادہ جوش رکھنے والے, ولولہ رکھنے والے, طاقتور, خوبصورت, مضبوط یہاں براق ہیں. براق کے مراد مفسروں نے لکھا کہ گھوڑے سے چھوٹا, کھچر سے بڑا, یعنی کہتے اسے تھوڑا سا بڑا, درمیان کا سائز کا جانور ہے, تو بجلی کا, مطلب اس کی تو رفتار بھی اتنی کہ ایک آنکھ جہاں تک دیکھتا تھا وہاں ایک قدم جاتا تھا اس کا. تو اس قدر رفتار والا. جب اللہ تعالیٰ سے دریافت کی یا اللہ یہ تیری جنت میں یہ مجھے ملا ہے, یہ عجیب سا معاملہ ہے, سب خوش ہو رہے ہیں, یہ رو رہا ہے. اللہ نے فرمایا تجھے نہیں پتا جبریل, رونے والے کو ہم پسند کرتے ہیں, اور وہ بھی محبوب کی یاد میں روئے, چلو اس کو سلیکٹ کرو, یہی پہلا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب بھی دعا کرو رویا کرو, اللہ کو پسند ہے تمہارا گریا, تمہارا رونا, اور دعا میں رویا کرو, لایا کرو, رونے جیسی شکل بناؤ. تم شکل بناؤ گے اللہ تم پر فیضوں کے کرم نازل فرما دے گا, کرم کی برسات فرما دے گا. اسی لیے فرمایا کہ رونا اللہ کو پسند ہے. وہ پسند آ گیا. اب براق لے کے نبی علیہ السلام کے دربار میں آ رہے ہیں. ام ہانی کے گھر, میں نے بتا دی, بیان کر دی, ام ہانی کے گھر دروازہ بند. اب جبریل علیہ السلام جانتے ہیں یا ایھا النبی فوق لا, یہ جو سورت پاک کی آیات کریمہ ہے کہ میرے محبوب کو آواز بلند نہ کرنا, ادب سکھایا اللہ نے. اللہ نے یہاں ادب سکھایا اپنے حبیب کا. اے جبریل خبردار, نو ناک. یا اللہ پھر میں کیسے کر جاؤں گا, نو ناک اینڈ نو وائز, نہ تو آواز لگا کے بلانا, نہ دروازے کو نوک کرنا. بولے یا اللہ پھر میں کیا کروں؟ بولے تو جبریل ہے, تجھے ہم نے 600 پر عطا فرمائے ہیں. 600 پر ہیں جبریل علیہ السلام کے, ایک پر میں پوری کائنات آ جائے, تمہاری پوری دنیا آ جائے. اتنا بڑا پر والا جبریل, اتنا بلند و بالا والا جبریل. جب کہا گیا جبریل کیا کرنا ہے, بولے یا اللہ کیا کروں؟ بولے ہول, دیوار کے اوپر ہول کر, سوراخ کر, اس پہ پرندہ بن کے چھوٹا سا بن کر نیچے جا, اور جا کر جگانا نہیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, میں نے تیرے ہونٹ کو کافوری بنائے ہیں. سمجھ رہے, کافوری ٹھنڈک والے تیرے ہونٹ بنائے اسی لیے کافوری کہ تو نیچے اتر کر. یہ جو بیان کر رہا ہوں یہ کوئی کہانی نہیں ہے. اللہ اکبر میرے دوستوں, محدثوں کے قلم سے, مسلم بخاری سے لے کر ساری حدیثیں آپ پڑھیں تو یہ معراج کے واقعے میں ہے کہ جبریل علیہ السلام نیچے تشریف لے گئے حضور کے تلیوں کے پاس, تلے شریف, اور حضور کے نالین پاک کے پاس جا کر ان کو چوما, لٹرلی چوما. یہ روایت ہے, حالانکہ ایک محدث نے اس کو ضعیف لکھا, لیکن اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ ضعیف فضیلت میں اعلیٰ ہوتی ہے. چلو اس ایک کے سے ہمیں کیا مطلب, ہمیں تو 200-300 محدثوں کو دیکھنا ہے, ان کو نہ دیکھیں. حدیث کوئی مطلب ضعیف بھی ہے تو حدیث تو ہے نا, میں آپ کو کبھی بیان کروں گا انشاءاللہ کسی موقع پر حدیث کا بیان ہوا تو وہ ہوا کیا, جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹھنڈے ٹھنڈے جبریل کے ہونٹ لگے نا, تو سرکار نے آنکھ کھولی اور کہا کون؟ فرمانا نا جبریل امی, میں جبریل ہوں. اسی لیے حکم ہوتا ہے کہ جب کوئی دروازے پہ آئے نا وہ یہ نہ کرے میں, ہے نا, آپ لوگوں میں سے ہوتا ہے اکثر کھٹ کر رہے ہیں, بیل بجا رہے ہیں, اندر سے پوچھتے کون؟ میں. او بھائی میں کیا, اپنا نام بتاؤ, یہ حکم ہے. اور یہی حکم یہ فرمایا جبریل نے, میں جبریل. سرکار نے جب مدعا پوچھا, میرے دوستوں بس یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے, لیکن جبریل سے کسی نے پوچھا ایک آخری بات, آخری ایک شعر ذہن میں آ گیا. جبریل سے پوچھا تو نے قدم مبارک حضور کی تلیوں کو چوما, تجھے کیسا محسوس ہوا ہوگا؟ آئے ہائے ہائے, جبریل بھی سبحان اللہ غلامی ہے نا. اللہ نے فرشتوں کو بھی, فرشتوں کی تمنا ہے کہ ہم نبی کے دربار میں رہیں 24,000 سال, 24,000 ایئرس, یہی ہے نا کہ جبریل سرکار کے پاس آتے رہے. اور قرآن کو اگر آپ ریسرچ کریں تو 6,666 اونلی, کتنی آیتیں ہیں؟ 6,686 مرتبہ کو جبریل کو آنا چاہیے نا وہی لے کر. وہ باقی اتنے 20 سال 18-19 سال کیسے آتے رہے؟ بے لکھا یار کو یوں چین آ جاتا اگر یوں نہ آتے جبریل سدرا چھوڑ کر. تو کیا فرمایا, اے جبریل تو نے ہونٹوں کو چوما تو قدموں کو چوما تو کیسا لگا؟ تو جبریل اپنے خیالات میں شاعر نے ایک شعر کہا کہ نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کریں.